الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وفي مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقا بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو امام امم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے نہاں میں ایام قرض دو جہاں میں محمد کا جلوہ ہے دونوں مقام صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نور محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نور محمد بنایا گیا
پھر اس نور سے مانگ کر روشنی کونوں مکان کو سجایا گیا. میری بینائی اور میرے ذہن سے محو ہوتا نہیں. میں نے روئے محمد کو چاہا بہت، سوچا بہت. میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں. میں نے اس میں محمد لکھا بہت، چوما بہت. یہ پیارے محبوب کا نام لیتے ہیں محمد. تو اللہ کی قدرت ہے کہ 2 دفعہ اس نام کا بوسہ لے کر وہ نام ادا ہوتا ہے محمد. یہ پیارے محبوب کے نام کی عظمت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء لأن الشمس طالع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. اور حضرت صاحب ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَدَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پہلے شعر میں کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَدَتْ عَيْنِي. دل میں خیال پیدا ہوا شاید کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو نہ ہو لیکن رب نے پیدا کیا ہو. فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اتنے آپ حسین و جمیل ہیں آج تک ایسا بچہ کسی ماں نے جانا بھی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ اللہ نے ہر عیب سے پاک دنیا میں بھیجا جیسے آپ چاہتے گئے ویسے رب آپ کو بناتا ہے. تو اتنے پیارے محبوب عظمت اور شان والے. تو آج جمعۃ المبارک کا عنوان پیارے نبی کی عظمت اور شان کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا شان والا عظمت والا محبوب عطا فرمایا. بڑے رب نے احسان دیے لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو رب نے وہ احسان جتایا بھی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب نے کہا ہر چیز تمہیں دی لیکن اپنا لاڈلا اور پیارا دیکھ کر تم پر میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اس لیے میں قد جاءکم برہان من ربکم. رب کا محبوب رب کی الوہیت کی نشانی ہے، رب کی عظمت اور شان کو بیان کرنے والا ہے. اور پیارے محبوب کو رب نے دنیا میں مجسم معجزہ بنا کر بھیجا. حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچائیں خوبا ہما دارت تنہا داری. اسی شعر کا ترجمہ مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ ہی میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر 2 4. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عظمت اور شان کا کبریائی کا ذکر فرمایا وہاں پیارے نبی کی نبوت کا بھی ذکر فرمایا، پیارے نبی کی عظمت اور رسالت کا بھی ذکر فرمایا. سلام اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر خدا لکھا دیکھا تو محمد بھی لکھا دیکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محبوب کا نام محمد احمد. پیارے نبی کے 2 ذاتی نام ہیں محمد احمد. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک نام عطا فرمایا، پیارے نبی کے 2 نام. پیارے نبی کے صفاتی نام قرآن پاک میں 99، بعض حضرات نے کہا 300 نام ہیں. امام سخاوی رحمہ اللہ نے 400 صفاتی ناموں کا ذکر کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 500 صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا. اور تفسیر روح البیان میں 1000 صفاتی ناموں کا ذکر آیا. اور علامہ ابن العربی نے فیصلہ یہ کیا کہ پیارے نبی صفات خوبیوں کو بتاتے ہیں. پیارے نبی کی خوبیاں کمالات اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پیارے نبی کے صفاتی نام بھی بہت زیادہ ہے. پیارے نبی کا نام ہے محمد. رکھا کب گیا اس کے بارے میں بحث چل پڑی. عبد الحق محدث دیکھ رہا ہے فرمایا کہ 1000 سال پہلے دنیا میں آنے سے رکھا گیا، اور بعد میں کہا 2000 سال پہلے. اور ایک روایت میں آیا کہ پیارے نبی کا نام ہے محمد 9 لاکھ سال پہلے رکھا گیا.
اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے پیارے نبی کا نام محمد کب رکھا گیا، رب نے کب بنایا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس کی دلیل میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے مشہور راوی، 5374 احادیث کرنے والا، نقل کرنے والا راوی ہے۔ فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا کہ پیارے محبوب جبرائیل امین ایک مرتبہ پیارے نبی کے پاس آئے۔ پیارے نبی نے فرمایا اے جبرائیل تو ہر نبی کے پاس وحی لے کر آیا ہے، ذرا آج یہ تو بتا تیری عمر کتنی؟ جبرائیل السلام سے پیارے محبوب نے فرمایا، جبرائیل السلام نے عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب مجھے میری عمر کا تو علم نہیں، لیکن آسمان پر 4 پرتوں میں ایک ستارہ ہے، وہ ستارہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ نظر آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، پھر 70,000 سال گزرتے ہیں وہ ستارہ نظر آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے۔ وہ ستارہ میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، یعنی اس وقت سے ہوں مجھے اپنی عمر کا علم نہیں۔ تو یہ بن گئے 5 ارب 40 کروڑ، یعنی اتنے سال ہو چکے میں اس ستارے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پیارے محبوب ہے جبرائیل مجھے میرے رب کی عظمت اور کبریائی اور شان قسم، جس ستارے کو تو 5 ارب 40 کروڑ سالوں سے دیکھ رہا ہے اور فخر کر رہا ہے میں اس وقت سے ہوں، وہ ستارہ تو میں محمد ہی تھا، وہ ستارہ تو میں تھا۔ رب نے ستارہ بنا کر جب بنایا سب سے پہلے دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ یہ پیارے نبی کی عظمت اور شان ہے۔ اور ایک اس کی تائید میں ایک اور روایت انجیل برنواس کے اندر یہ روایت موجود ہے، انجیل برنواس میں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام بنانا تھا، دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعائے آدم علیہ السلام ہے۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں محمد کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں تو نے مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف عرفت محمد، اے آدم میں نے تجھے نہیں بتایا کہ محمد کون ہے، نہ وہ دنیا میں آئے ہیں، کیف عرفت تو نے کیسے پہچان لیا، تو نے وسیلہ بنا کر ان کی دعا کی۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ جب تو نے میرا جسم مجسمہ بنایا، پھر اس کے اندر روح ڈالی، میرے اندر جان آئی، میرا جسم حرکت کرنے لگا، جب میری آنکھ کھلی تو پہلے تیرے عرش پر پڑی، تو تیرے عرش پر میں نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بنائے جانے سے پہلے رب کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے، یقیناً وہ رب کا مقبول ہے، رب کا محبوب ہے، رب کا برگزیدہ ہے، میں نے اس لیے ان کا وسیلہ دے کر دعا کی۔ اس سے معلوم پیارے نبی کے چرچے پہلے بھی موجود تھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں لکھا ہے، تاریخی روایت کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جس بندے نے پیارے نبی کے نام کی عظمت تاریخ گواہ ہے، جس نے پیارے نبی کے نام کی بھی عظمت کو پہچانا ہے، رب نے اس کے مقام کو بڑھا دیا ہے۔ کہتے ہیں ہم غریبوں کے لیے آپ کا سہارا کافی ہے، دامن کافی ہے، دامن تو بڑی شے ہے، آپ کا نام ہی کافی ہے۔ یعنی پیارے نبی کے نام کی بھی عظمت کی۔ خسرو پرویز نے پیارے نبی کے نام کو 2 لخت کیا، رب نے اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے اور اتنا گناہ گار ہے، اندازہ لگائیے جب اس کا انتقال ہوتا ہے لوگ اس کی لاش کو اٹھا کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیتے، اس کی لاش کا احترام نہیں کرتے اور کہتے اتنا بدکار اتنا گناہ گار بندہ ہے، ہمیں سے کوئی اس کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں اتنا برا انسان۔ اور ابھی اس کی لاش کو جب کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ جائیں اور میرے غلام بندے کو کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے، فوراً وہاں پہنچیں، اس کو اٹھائیں، اس کا احترام کریں، احترام سے تدفین کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میرا حکم قربان جاؤں، لیکن اس میں راز کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے برا انسان ہے، اکرام کے قابل نہیں، عزت کے قابل نہیں، ادب کے قابل نہیں۔ رب نے فرمایا ہے موسیٰ مجھے بھی پتا ہے کہ بڑا نیک انسان نہیں ہے، گناہ گار ہے، اکرام کے، عزت کے، احترام کے قابل نہیں، لیکن ایک اس کا عمل مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایک دفعہ اس نے تورات کو کھولا، تورات کو پڑھتے پڑھتے میرے محبوب کا نام آیا اور اس نے خوش محبت میں آ کر اس کاغذ کو اٹھا کے چوم لیا۔ آج اس کا یہ عمل میرے سامنے ہے، رب نے فیصلہ تبدیل کیا اور اس کا احترام ضروری ہے۔
اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں اور امام ابو نعیم نے ہجرت الاولیاء میں یہ روایت نقل فرمائی، فرمایا رب فرماتا ہے مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم، مجھے میری عظمت اور کبریائی کی قسم، جس بندے نے میرے محبوب کے نام کے ساتھ صرف نام رکھا ہے میں اس کو جہنم کی آگ میں داخل نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، بڑی عجیب شان والی روایت ہے، رب قیامت کا منظر لگا ہوا ہوگا، اللہ اپنے محبوب فرمائیں گے اے پیارے محمد آپ اٹھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، تو جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ سارے کھڑے ہو چل پڑے گے، تو رب فرمائے گا رک جاؤ، یہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے، تو سارے کے سارے مایوس ہو کر دبے پاؤں سے واپس آ کر بیٹھنے لگیں گے، تو رب فرمائے گا جس نے میرے پیارے محبوب کے نام کے ساتھ نام رکھا ہے اس کے چہرے پر مایوسی اچھی نہیں لگتی، چلو جس نے میرے پیارے محبوب کے نام کا اکرام کیا، نام محمد احمد رکھا ہے، جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے۔ اور اسی طرح قاضی ایاز قدرسی رحمہ اللہ نے کتاب الشفا فی تعریف حروف المصطفیٰ، بڑی شان والی کتاب ہے، انہوں نے ذکر فرمایا کہ تاریخ کے اندر کسی بھی بچے کا نام محمد نہیں تھا، احمد نہیں تھا، لیکن جب پیارے نبی کو دنیا میں آنے کے چرچے ہوئے، راہبری گواہیاں دے رہے ہیں، اس وقت کچھ لوگوں نے لسان العرب میں ذکر کیا گیا 7 لوگوں کا نام کہ انہوں نے نام محمد رکھا، جن میں ایک ہے محمد بن علی، ان کا نام تاریخ میں مشہور ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد نے آپ کا نام محمد کیسے رکھ لیا، تاریخ میں کوئی نام نہیں تھا، تو محمد بن علی نے کہا یہی سوال میں نے اپنے والد علی سے کیا تھا کہ میرا نام محمد آپ نے زمانے سے بدل کر چینج کر کے تبدیل کر کے رکھا، تو والد نے کہا ہم 4 لوگ تھے شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے گئے، تو شام کے ملک میں پہنچے، وہاں ایک ہمیں راہب ملا، تو اس نے کہا کہاں سے آئے، ہم نے کہا عربی ہیں، قبیلہ مضر سے آئے ہیں، جب یہ بتایا تو اس نے کہا واپس چلے جاؤ، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، جا کر ان کی عزت اور اکرام کرو۔ کہتے وہاں سے ہم 4 لوگ بڑے، چاروں نے نیت کی اے اللہ میں بیٹے ہمارا نام محمد رکھیں گے، اور اللہ نے ہم چاروں کو 4 بیٹے دیے اور سب کا نام محمد رکھا گیا۔ تاریخ میں پیارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے عظمت کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ جلیلہ بنت عبد الجلیل ایک پیارے نبی کے پاس آئی، عرض کیا ہے اے اللہ کے پیارے نبی کہ میرے بیٹے پیدا ہوتے فوت ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاہ کی بیماری، فلاں مسئلہ ہے، جتنا بچے پیدا ہوتے ہیں جلدی 2-3 سال میں فوت ہو جاتے ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا تم نیت کر لو جو اب بیٹا بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھو گی، تو کہتے میں نے نیت کی نام محمد رکھوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو سلامت رکھا اور ہمارا قبیلہ اور خاندان اتنا پھیلا کہ پورے بحرین میں پھیل گیا۔ یہ پیارے نبی کے نام کی برکت تھی، یہ اللہ نے شان والا نام، اور پھر رب کی شان دیکھیے، پیارے نبی کا نام پورے قرآن میں 4 مرتبہ محمد ہے، لفظ محمد قرآن میں 4 مرتبہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 میں، پھر اس کے بعد سورۃ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر، پھر اس کے بعد سورۃ محمد آیت نمبر 2 میں، اور سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں، پورے 4 مرتبہ محمد کا نام، 4 دفعہ، اور ایک دفعہ نام احمد، سورۃ صف آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے شان اور عظمت والا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب دیکھیں ایک ہی جگہ ہوگی اور نام محمد 4 جگہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 میں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ آثَارِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اب یہاں خطاب کا ذکر نہیں، پیارے نبی کا نام آیا لیکن عظمت کا بیان کہ محمد رسول ہے، رب نے انہیں منصب عطا فرمایا ہے۔ دوسری دفعہ سورۃ احزاب میں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، یہاں پیارے نبی کی رسالت ختم نبوت کا ذکر کہ اللہ نے آپ کو نبی آخر زمان، آپ کو منصب اور شان عطا فرمایا۔ تیسری جگہ سورۃ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، ایمان والوں کا ذکر، عمل صالح کرنے والوں کا ذکر، جو پیارے نبی پر ایمان کی نشانی جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اور چوتھی دفعہ سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں ذکر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہاں بھی پیارے نبی کی عظمت اور پیارے نبی کے صحابہ کی شان کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی پیارے نبی کا نام ذکر فرمایا خطاب نہیں کیا، پکارا نہیں ہے، یعنی اللہ نے پیارے نبی کی شان کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باری ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری اہلیہ ٹھہر جنت کے اندر، جہاں ٹھہرو کھاؤ پیو۔ آدم علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح تیرے یہ اہل سے نہیں ہے، جب بیٹا تھا غلط ہو رہا تھا، رب نے خطاب کیا ہے، کہیں فرمایا یا موسیٰ انہو منادیناہو این یا ابراہیم، رب پکار رہا ہے، نام لے رہا ہے، لیکن پیارے نبی کی جب عظمت کو رب نے بیان فرمایا، نام نے ذکر فرمایا، جب پکارا فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، یعنی رب نے نام کا جب بلانا بھی پڑا تو رب نے پیارے نبی کی عظمت اور شان کا ذکر کیا ہے۔ پھر ہر نبی کا نام ظاہری صفات اور خوبیوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن پیارے محبوب کو رب نے اتنی اعلیٰ شان عطا فرمائی۔ ہر نبی عظمت والا ہے، شان والا ہے، لیکن پیارے نبی سب سے اعلیٰ شان والے ہیں کہ پیارے نبی کے نام میں بھی اللہ باطنی صفات کا خیال کر رہا ہے۔ آدم کا معنی بندم رنگ والا، ان کی شکل کو صورت کو بتا رہا ہے۔ نوح کا معنی آرام والا، اسحاق کا معنی متبسم چہرے والا، یحییٰ کا معنی دراز عمر والا، ابراہیم کا معنی گروہ کا باپ، یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، یوسف کا معنی مزید کے ہیں۔ تو ہر نبی کا نام اس کے ظاہری شمائل کو بیان کر رہا ہے، لیکن پیارے نبی کا رب نے نام بھی وہ چنا ہے جو آپ کی باطنی خوبیوں کو، کمالات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی کا نام کیا چنا؟ محمد، احمد، دونوں سے اگر میم کو سے ہٹائیں، الف ہٹا دیں، حرف زائد باقی ہوتا ہے حمد۔ حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے، اور تعریف کب کرتے ہیں ہم؟ کھانا کھا لیں، اب حکم ہے رب کی تعریف کرو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ رات سو گئے، فرمایا نیند موت کی بہن ہے، اب صبح اٹھے رب کی تعریف کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، رب کی تعریف کریں گے۔ ہر کام جب تعریف ہوتی ہے، کام ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، اینڈ میں ہوتی ہے، آخر میں ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نبیوں کے آخر میں بھیجا، آخری نبی میں بنا کر بھیجا، تو نام بھی وہ چنا ہے جو آخر میں کام ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا پیارے نبی کا نام بھی ختم نبوت پر دال ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اتنا عظمت اور شان والا رب، جب رب نے نبی عطا فرمایا پھر ہماری ذمہ داری بڑھائی ہے۔ جتنا بڑا احسان ہوتا ہے، جتنی بڑی مہربانی ہوتی ہے، پھر ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب اللہ نے شان والی امت میں نبی دعائیں کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ اسلام کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی من امتی احمد، اے اللہ مجھے امت احمد میں بھیج دے، دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بنا مانگے ہمیں نبی عطا فرمایا اور یہ امت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی کی زندگی پر عمل کر کے اس کی سنتوں کو اپنا کر اسی طرح کا نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی آئیڈیل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت عطا فرمائے۔